اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وآل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آیت نمبر 102 اور 103 کے سلسلہ میں گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ 2 اقساط میں میں نے آپ کو آگاہ کیا کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جنات اور شیاطین کے باعث جادو اور جادوگری کا دورہ ہوا۔ اسی زمانہ میں یہود نے جادو سیکھ لیا اور وہ اپنے ہی بھائی بندوں پر اسے آزمانے لگے۔ اس سلسلہ میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کا بھی ذکر آیا جو کہ بابل شہر کے ایک کنویں میں رہائش پذیر تھے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن وہ لوگوں کو کہہ بھی دیتے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں کی آزمائش بن کر آئے ہیں، لہٰذا تم جادو نہ سیکھو۔ لیکن وہ لوگ سیکھتے اور میاں اور بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب کفر ہے اور گناہ بھی ہے، لیکن اس کا الزام بھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہی لگاتے تھے۔ ناظرین، اہل کتاب کا یہ الزام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی پھر بریت کس طرح ہوئی، آئیے یہاں پر اس کی بات کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ ایک طرف تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرتے اور بحر و بر پر ان کی فرمانروائی کا ذکر بڑے فخر سے کرتے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے کہ آخری عمر میں سلیمان علیہ السلام نے توحید کو چھوڑ دیا اور مشرک بیویوں کے باطل خداؤں کی پرستش کرنے لگا۔ چنانچہ بائبل کے باب 11 آیات 1 سے 9 سلاطین میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ سلیمان ان ہی کے عشق کا دم بھرنے لگا اور ان کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا، کیونکہ جب سلیمان بوڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا اور اس کا دل اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا، اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل سے پھر گیا تھا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے شرک سری کا یہ الزام لگایا اور دنیا آپ علیہ السلام کو یوں ہی سمجھتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اپنے رب کا یہ فرمان سنایا کہ سلیمان علیہ السلام تو کافر نہیں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو جلیل القدر پیغمبر تھے، انہیں کفر و شرک سے کیا واسطہ؟ یہود و نصارہ نے از راہ تعصب اس وقت بھی اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا، لیکن تقریباً 13.5 صدیاں گزرنے کے بعد انہیں آخر کار وہی تسلیم کرنا پڑا جو خدائے برحق نے اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حقیقت ترجمان سے کہلوایا تھا۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا برناٹیکا جلد 2 میں محققین کو یہ لکھنا پڑا کہ سلیمان علیہ السلام خدائے واحد کے مخلص پرستار تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مسیحی دنیا کے فضلاء نے انسائکلوپیڈیا ببلیکا میں انجیل کی اس آیت کے متعلق صراحتاً لکھ دیا کہ یہ غلط ہیں، اور بعد میں لوگوں نے ملائی ہیں، اور یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تہمت شرک سے مبرہ تھے۔ ناظرین، جیسا کہ آیت میں آیا ہے ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا جو کہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے تھے۔
यहाँ अलामा सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर मजहरी में लिखते हैं कि सहर के अगर अक्सर अल्फाज व अमाल कुफ्र के मूजब और शराइत ईमान के मुख्तलिफ होते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि शैतान आदमी से तब ही राज़ी होता है जब वो कुफ्र करता है, और बग़ैर शैतान के राज़ी हुए इसकी तस्खीर मुमकिन नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और शेख अबू मंसूर रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि सहर के कुल आमाल व अल्फाज कुफ्र नहीं है। ये इस बात पर मुनहसर है कि इसके आमाल व अफ़ाल कुफ्र हैं या नहीं। रूहुल मानी में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सहर कुफ्र है, और साहिर की सज़ा यह है कि इसे कत्ल कर दिया जाए और उसकी तौबा कबूल न की जाए। नाज़रीन, किस्सा हारूत व मारूत असल में है क्या? इस किस्सा के बारे में बहुत सी रवायात मशहूर हैं, यहाँ तक कि मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने भी बड़ी तफसील के साथ इन रवायात को बयान किया है। जय्यद तीन सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम से मनकूल ये रवायात बयान की जाती हैं, जिनका महवर अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए दो फरिश्तों हारूत और मारूत और एक ज़ोहरा नामी ईरानी खातून हैं। लेकिन आखिरकार सब मुफस्सरीन का इत्तफाक है कि ऐसी तमाम रवायात बनी इसराइल की बयान करता है, जिनकी कोई असल नहीं। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उलमा और मुहक्किकीन की एक कसीर तादाद ऐसी रवायात को मरदूद और गैर मकबूल कहती है, और साहिब रूहुल बयान बसद हसरत लिखते हैं कि काश ऐसी बेहुदा रवायात अहले इस्लाम की तसनीफ़ात से पाक होती। इसी बात को मलहूज़ खातर रखते हुए मैंने यहाँ पर कोई किस्सा लिखने या उसको बयान करने से गुरेज किया है। अलबत्ता जितनी बात कुरान करीम ने बताई है कुछ तारीख़ी अकायद के साथ इख्तिसार के तौर पर पेश खिदमत है। नाज़रीन, ये बख्त नसर का दौर था। उस वक्त यहूदी फ़लस्तीन में मुरव्विज जादू पर भी अमल पैरा थे। बख्त नसर बैतुल मक़दस फ़तह करके बनी इसराइल को जंगी कैदी बनाकर बाबल में ले गया। बजाय इसके कि वो इस कुफ्र व इल्हाद के दुनिया में तौहीद की तबलीग करते, उल्टा वहाँ के लोगों से भी उन्होंने जादू सीखा और उस पर भी अमल पैरा हो गए। उस वक्त सारी दुनिया में खुसूसन बाबल यानी ईरान की मुमलिकत में जादू का बहुत रवाज था। जादू के ज़ोर से वो लोग तरह तरह के करिश्मे दिखाते, जिससे सादा लोग दंग रह जाते। उनके नज़दीक जादू और मोजज़ा में कोई फ़र्क नहीं रह गया था, बल्कि वो जादू को इल्म की एक मुफीद तरीन शाख तसव्वुर किया करते थे और जादूगरों का मुकद्दस मानने लगे थे। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने दो मासूम फरिश्तों हारूत और मारूत को बाबल के मुकाम पर नाजिल किया, ताकि वो लोगों को जादू की असलियत से आगाह करें और लोग जादू और मोजज़ा की हकीकत में तमीज़ कर सकें। हारूत और मारूत ने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और लोग उनसे जादू सीखने के लिए भाग पड़े। फरिश्ते उन्हें जादू सिखाते और उन्हें यह भी कहते कि हम तुम्हारी आजमाइश के लिए आए हैं। अगर तुमने जादू पर अमल करना शुरू कर दिया तो खूब सुन लो कि तुम्हारा ईमान रुखसत हो जाएगा और तुम काफिर हो जाओगे। अल्लामा कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो जादू सीखने के साथ साथ उसके मुफसदात और मुजरात से भी आगाह करते थे, ताकि वो परहेज कर सकें। सहरो जादू का जो मंतर उनमें बहुत मकबूलियत हासिल कर चुका था, वो जिसमें मियाँ बीवी में नाचाकी पैदा हो ताकि इस पर डोरे डालकर अपने इश्क के जाल में फांस लें। इस तरह वो हरामकारी का बाजार गर्म रखते थे। नाज़रीन, तफसीर माजदी के मुताबिक कुरान करीम का एजाज़ ये है कि इसने
ان کے اس کردار کے بدنما چہرہ سے پردہ اٹھایا اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد قرآن کے بیان کردہ حقائق کے مطابق انہوں نے خود محسوس کیا۔ جیوش انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ سحر کی سب سے زیادہ عام متداول صورت اس نقش کی تھی جو عشق و محبت کے لیے دبایا جاتا تھا، خاص کر وہ نقش جو ناجائز آشنائیوں کے لیے لکھا جاتا تھا۔ ناظرین، سحر اور اس پر مرتب ہونے والے آثار کا باہم تعلق ایسا ہی ہے جیسے سبب اور مسبب کا ہے۔ سبب اس وقت اپنا اثر دکھاتا ہے جب اذن الہی ہو، اور اگر اذن نہ ہو تو سبب معطل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سحر ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر بھی غالب ہو، اور اگر وہ نہ چاہے تب بھی جادو کا اثر ہو کر رہے۔ ہر قسم کا اختیار رکھنے والی تو وہ ذات ہے جس کے اذن و اجازت پر ہر چیز کے وجود و عدم کا دار و مدار ہے۔ سحر پر بھی اگر آثار مرتب ہوتے ہیں تو خود بخود نہیں بلکہ اذن الہی ملنے کے بعد ہی مرتب ہوتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سحر حرام ہے تو پھر اس پر آثار مرتب ہونے کا اللہ تعالیٰ اذن ہی کیوں دیتا ہے؟ اس کے لیے ایک چیز ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت اور اس کے حکم و رضا میں بڑا فرق ہے۔ وہ کسی بری چیز کا حکم نہیں دیتا اور نہ اس کے کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ ہاں، تکوینی مصلحتوں کے باعث ان اشیاء سے اس کی مشیت متعلق ہوتی رہتی ہے۔ اس نے یہ حکم نہیں دیا کہ کسی سوئے ہوئے بے گناہ کو قتل کر دو، لیکن اس کے اذن کے بغیر نہ سر کٹتا ہے نہ موت آتی ہے۔ اسی طرح مقربین بارگاہ الہی کو اذیت دینا اور انہیں قتل کرنا اسی کی مشیت سے وقوع پذیر ہوتا ہے، لیکن اس نے نہ اس کا حکم دیا ہے اور نہ وہ ایسے جرائم سے خوش ہوتا ہے۔ اس اذن و مشیت میں وہ مصلحتیں اور اسرار ہوتے ہیں جن کو بیان کرنے سے زبان قلم عاجز ہوتی ہے۔ اس سر نہاں کے رخ سے ذرا سا پردہ حضرت خضر علیہ السلام نے سرکایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تعویل نہ لا سکے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آئندہ نشست تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔